کہ آپ کے سب کے علم ہے کہ آج جناب حمزہ کی شب شہادت ہے سلام اللہ علیہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ اہل بیت کے ہاں جن کی ایک بہت خاص اہمیت ہے، اور جو روایات اور احادیث ہمارے پاس آئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے واقعاً ایک محیر العقول یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہستیاں اگرچہ 14 معصومین میں نہیں ہیں، پنجتن میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو خطابات، القاب اور تعریف میں جو ٹائٹلز آئے ہیں وہ واقعاً بڑے عجیب ہیں، اور دنیا سے لے کر اور شہادت تک، اور شہادت سے لے کر میدان قیامت تک یہ دو ہستیاں، دوسری ہستی، دوسری ذات جس کا نام لینا چاہیے جناب جعفر طیار ہیں. اور جناب جعفر طیار کے سلسلے میں یہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ جناب جعفر طیار کے نام سے ایک نماز منسوب ہے کہ جو نماز جعفر طیار کہلائی جاتی ہے، اور اس کی بے تحاشا فضیلت ہے. آپ کے علم میں اس نماز کا طریقہ، اور بڑی عجیب نماز ہے، اس کی دعا ہے، اور علماء نے ہمارے نقل کیا ہے مسلسل. اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کو میں پڑھوں اور اس سے متصل جو حدیث آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کروں، وہ یہ کہ قرآن کس پر نازل ہوا، کہاں سے نازل ہوا؟ خدا کی طرف سے نازل ہوا، رسول خدا پر نازل ہوا. لہٰذا خط جب بھی آتا ہے، خط میں دو طرح کے مضمون ہوتے ہیں. خط میں دو طرح کے مضمون ہوتے ہیں. ایک مضمون وہ جو خط لکھنے والا کہتا ہے کہ محلے میں سب کو یہ بات بتا دیجیے گا، آپ بتا دیتے ہیں. ایک دفعہ خط لکھنے والا کہتا ہے کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے. تو قرآن بھی اسی طرح سے نازل ہوا. کچھ قرآن کے مفاہیم و مضامین ہیں کہ جو سب کے لیے ہیں، اور کچھ قرآن کی باتیں ہیں کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان راز میں رکھی. اور پھر اس کے بعد اگر جس نے اس خط کو وصول کیا، قرآن کو وصول کیا، وہ ذات ہے رسول خدا کی. اب رسول خدا اگر جاتے ہوئے کہہ کر جائیں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی اگر کوئی خصوصیت سمجھنی ہے تو قرآن کے ذریعے سمجھیے، اور قرآن کی کوئی آیت اگر مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اہل بیت کے ذریعے سمجھیے. لہٰذا اگر جناب امیر المومنین کسی آیت کے بارے میں کچھ فرمائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ جناب امیر المومنین نے کیوں فرمایا، کیا وجہ ہے، اور کسی کو شامل کیوں نہیں کیا. بھائی خط لکھنے والا ہے خدا، وصول کیا رسول خدا نے، اور تشریح کی کس کو پیش کی؟ جناب امیر کو. تو جو خط آپ کے پاس آ گیا، محلے میں پڑوس میں آپ کے خط آیا، ان کا دیکھیے آپ کے دوست تھے، میرے والد تھے، باہر ملک چلے گئے، خط لکھا ہے تو آپ کو یہ چیزیں بھیجیں اور آپ کو یہ پیغامات بھیجیں. اب آپ کہیں گے اور کیا لکھا ہے؟ وہ کہ دیکھیے اب میرے اور کچھ خط بھیجنے والے کے درمیان ایک رشتہ ہے، وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا. نہیں، پھر بھی کوئی غلط بات کہا، جو غلط صحیح بات سمجھ میں آئے گی وہ آپ کو میرے ہی بیٹے بتائیں گے، میرے گھر والے بتائیں گے. تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. لہٰذا اس آیت کو پہلے سمجھیے، اور یہ آیت وہ ہے جو 10 دفعہ جناب ابو الفضل عباس سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں آ چکی ہے، اور دیگر شہداء جن کے نام روایات میں آ چکی ہے. اور جب بھی معصومین کی طرف سے کہا جائے کہ فلاں ہستی بھی اس آیت میں شامل ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. اگر معصومین کی طرف سے کوئی ایسی حدیث نہ آئے کسی کے بارے میں تو آپ دعا کر سکتے ہیں، کہہ نہیں سکتے کہ فلاں شخص گیا تو وہ اس حدیث کا مصداق ہے اس آیت کا. ثبوت کہاں پر ہے؟ ثبوت ہے جو تلقین آپ پڑھتے ہیں. تلقین میں آپ یہ نہیں کہتے کہ تم اس آیت میں ہو. تلقین میں آپ مردے سے پوچھتے ہیں حل انت علی العہد الذی فارقتنا، اسی ایمان کے وعدے پر باقی ہو جو دنیا میں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، جس پر مسجد میں آتے تھے، ماتم میں آتے تھے، دسترخوان پہ نظر کے تبرک کے بیٹھتے تھے، زیارت پڑھتے تھے، زیارتوں پہ گئے، حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، اہل ولا تھے، صاحب ولا تھے، فرش عزا پر آتے تھے، یا حسین کہتے تھے، گریا کرتے تھے. یہ تو ہم نے تمہیں دیکھا. حل انت علی العہد الذی فارقتنا، اسی وعدے پر ابھی تک ہو کہ جو تم نے علی العہد الذی فارقتنا تم نے ہم سے کیا تھا. کس سے کیا تھا؟ ہم سے جب جدا ہوئے تو اس عہد پر تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا اس عہد پر ہے یہ مردہ تو آپ کو کیسے بتائے گا، اور نہیں ہے تو آپ کو کیسے بتائے گا؟
سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے. ایک آسان سی بات کروں کہ دیکھیے ایمان پر مر جانا یہ مومن کے کمال کی علامت ہے, اور اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ معصومین میں سے کوئی یہ کہے کہ یہ اسی وعدے کی وفاداری کرتے ہوئے دنیا سے گئے. یہ کس کے بارے میں؟ شہداء کربلا. یہ کس کے بارے میں؟ جناب امیر نے حدیثوں میں جن کا ذکر آیا. باقی ہم اور آپ دعا ہے کہ آپ اسی وعدے کے ساتھ دنیا سے جائیں, خدا آپ کو لمبی عمر دے. دعا ہے میرے اپنے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کی, اپنے والدین کے لیے, بزرگوں کے لیے, دوستوں کے لیے. امام باڑے میں جو آتے ہیں ہمارے پڑوسی ہیں, مومنین صاحبان ایمان اور اہل ایمان, ان سب کے لیے دعا ہے کہ وہ اسی عہد کے ساتھ جائیں. لیکن صاحب آپ ہیں غیر معصوم, میں غیر معصوم, کبھی ہم کسی سے پوچھتے ہیں, وہ وقت بھی آئے گا کوئی ہم سے پوچھے گا حل انتا, اسی وعدے پر ہو کہ نہیں ہو. دیکھو اگر نہیں ہو تو پھر تو مسئلہ برباد ہے, لیکن اگر ہو تو سن لو کہ دیکھو یاد رکھنا جو شہادت اور گواہی دی تھی کہ اللہ ایک ہے, آخری رسول ختمی مرتبت ہیں. اور دیکھو اذا اتاک الملکان المقربان, جب دو فرشتے آئیں تمہارے پاس سوال پوچھنے کے لیے اور پوچھیں گے رب کون ہے, کتاب کون سی ہے, قبلہ کون سا ہے, تو یہی جواب دینا. اور امام پوچھیں تو دیکھو بتا دینا کہ پہلے امام کا نام لینا, اور اس کے بعد دیکھو گھبرانا مت, یہ بڑے اچھے امام ہیں, یہ آپ کہتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں. خوش ہونا بھی چاہیے کہ آپ کا مردہ اس حالت میں گیا, تبھی تو آپ یہ تلقین پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ پروردگار اگر فرمائے من المؤمنین رجال, مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ, یہاں پر آپ سوال کرتے ہیں کہ میاں میرے مردے میت میرے فلاں رشتہ دار اس وعدے پر ہو بھی کہ نہیں ہو. اگر ہو تو یہ سن لو, وہاں خدا فرمائے کہ مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں, تو کہاں غیر معصوم کی میت اور کہاں خدا کی گواہی. خدا فرما رہا ہے من المؤمنین. مولانا خدا نے تعریف کیوں نہیں کی؟ یہ آیت ہوئی ہے عقل مند کے لیے نازل, بے وقوف کے لیے نازل نہیں ہوئی. خدا کہہ رہا ہے مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے وعدہ جو کیا تھا سچا کر دکھایا. اب جب خدا کہے وعدہ سچا کر دکھایا تو پھر اب اس کے بعد کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ دوسری آیتیں موجود ہیں, میں اسی آیت پہ بات کروں. من المؤمنین رجال صدقوا, سچ کر دکھایا, ما عاہد اللہ علیہ, جو معاہدہ کیا تھا انہوں نے خدا کے ساتھ. فمنہم من قضى نحبہ, ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے اپنے نحب کو, نون ہے بے, اپنے نحب کو قضا کر دیا. میں کیوں ترجمہ نہیں کر رہا, ابھی ترجمہ کروں گا. ان میں سے کچھ ایسے جنہوں نے اپنے نحب کو قضا کر دیا. ومنہم من ینتظر, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا, خدا کہہ دیتا اگر وما بدلو, انہوں نے تبدیلی نہیں کی, بات سمجھ میں آ جاتی. وما بدلو سے بات سمجھ میں آ جاتی, انہوں نے تبدیلی نہیں کی. خدا نے فرمایا وما بدلو تبدیلا. اس تبدیلا کو سمجھنا ہے تو تطہیرہ کے ذریعے سمجھیے. جب خدا نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم, بات ختم ہو گئی. نجاست کو دور کرے, یطہرکم, آیت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں, پاک کرے. یہ تطہیرہ کیا ہے؟ مطلب وہ بس کہہ دیا. کوئی عام انسان ہے, مولانا ہے, کوئی جوش خطابت میں کہہ کے چلے گئے خدا ہے, وہ نقطے کو آگے پیچھے کر دیا, اپنی مرضی سے قرآن کے کافر ہو جاؤ گے. یطہرکم تطہیرہ جو ہے یہ آیا کیوں مفعول مطلق اس تطہیر کے ساتھ؟ اس لیے کہ پاک ایک خاص انداز سے کیا ہے جس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں. ہر نجاست کو دور کر دیا, یہ سمجھ لو. لیکن طہارت ان کی, اب میں اس سے آسان بڑے تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے. یطہرکم تطہیرا, یہ خاص انداز سے پروردگار نے پاک کیا ہے, ہر انداز سے پاک نہیں کیا. یہ مت سمجھ لینا کہ ان کے پاس علم اچھا ہے, کبھی بھول بھی جاتے ہیں. یہ مت سمجھ لینا کہ ان کے آبا و اجداد میں کچھ خرابیاں تھیں, یہ بڑے اچھے ہیں. کہا یطہرکم تطہیرا, یعنی اس انداز سے پاک کیا ہے, ایک خاص انداز سے پاک کیا ہے جس کی معرفت, جس کی گہرائی تک تم نہیں پہنچ سکتے. لہذا وما بدلوا تب, اور علماء یہ بھی کہتے ہیں یہاں پر یطہرکم تطہیرا, یعنی پاک اس انداز سے کیا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کا کوئی بھی پہلو ان کی ذات میں ناقص نہیں. ہر طہارت دنیا میں جو تم تصور کرو وہ ان کے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے, انہی کے پاس سے نکل کر تم تک آئے گی. لہذا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر نجاست کو دور کیا، ہر پاکی کو دے دیا. کس طرح سے دیا؟ تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کی طہارت کی گہرائی ہے کہاں تک. ایک بڑی خاص قسم کی طہارت ہے جن کو عطا کی. وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اس میں تبدیلی نہیں کی. بات سمجھ میں آ جاتی. وما بدلوا تبدیلا یعنی اس انداز سے انہوں نے تبدیلی نہیں کی، اتنی گہرائی کے ساتھ کہ خدا جو آیت بھیج رہا ہے ان کے دل کی گہرائی تک سمجھ چکا ہے کہ رتی برابر تبدیلی انہوں نے نہیں کی. اور یہاں تک کہ قضا نحبہ. اب یہ قضا نحبہ کا مطلب کیا ہے؟ قضا نحبہ کو جوڑیے آپ کس سے؟ من المؤمنین رجال صدقوا سے. سچ کر دکھایا. کیا سچا کام کر کے دکھایا جو کیا تھا. قضا نحبہ، نون ہے بے کا نحب کا اگر آپ لغت میں دیکھیں کہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص نے وہ ادا کر دیا جس کو اپنے اوپر واجب کیا تھا. غور فرما رہے ہیں آپ نے نظر کی کہ میں 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھوں گا. 18 ذی الحجہ آئی، آپ نے روزہ رکھ لیا تو قضا نحبہ، آپ نے جو کندھے پر اپنے واجب کیا تھا، جو گردن پر اپنی مشغول الذمہ ہوئے تھے وہ آپ نے واجب ادا کر دیا. تو خدا فرمایا من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں صدقوا، انہوں نے سچ کر دکھایا کہ جو وعدہ کیا تھا. فمنہم من قضا نحبہ، انہوں نے اب اس جملے کو اس پہلے والے جملے کے ساتھ جوڑتے ہوئے جو خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچائی کے ساتھ نبھاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. لہذا اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ حمزہ جب دنیا سے گئے تو کس کیفیت میں تھے، حمزہ کا مرحلہ کس مقام پر ہے، جناب امیر کا مرحلہ کس مقام پر ہے، عبیدہ کا مرحلہ کس مقام پر ہے، جعفر طیار کس مقام پر ہے. میں نے ان 4 شہداء کے نام کیوں لیے؟ اس وجہ سے کہ جناب امیر مومنین نے فرمایا یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، سب سے پہلا شہید اس میں کون شامل ہے؟ میرا چچا زاد بھائی عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب. عبیدہ کون؟ رسول خدا کا چچا زاد بھائی، جناب امیر کے چچا زاد بھائی. کب شہید ہوئے؟ بدر میں. یہ قصہ بھی آپ 10 دفعہ سن چکے ہیں. اب مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا آپ جلدی سے مت گزرا کیجئے، یہ بچوں کو سمجھ میں آتے ہیں واقعات اور یاد رہنے چاہیے. جلدی سے بہرحال 3 صحابی نکلے رسول خدا کے، متقی، عابد، زاہد، پارسا، نیک، لیکن بیچارے سیدھے سادے مکے کے مدینے کے لوگ تھے. جب یہ نکلے تو قریش نے کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے. اب یہ قریش کی ایک عجیب صفت ہے، کیوں نہیں لڑیں گے؟ انہوں نے ہمیں مار دیا، دنیا کہے گی سیدھے سادے لوگوں کے ہاں تو مر گئے، میں ان کے ہاتھوں پٹ کے آئے ہو، اور ہم نے ان کو مار دیا تو کوئی تعریف نہیں ہوگی. سیدھے سادے بیچارے صحابی تھے رسول خدا کے، متقی، عابد، زاہد، پارسا، پرہیزگار تھے، لیکن جنگجو نہیں تھے. کوئی ایسا ہو کہ ماریں یا مر جائیں تاریخ میں نام تو آئے کہ محمد ابرز لنا کفانا، ہمارے ہم پلہ بھیجو محمد. کہا کہ واپس آؤ. پھر جو بھیجا تو حمزہ، علی اور عبیدہ اپنے چچازاد بھائی کو. تو 2 چچازاد بھائی گئے اور 1 چچا گئے. یعنی یہاں پر بھی خون عبد المطلب اپنی طہارت دکھا رہا ہے. عبیدہ شہید ہوئے جنگ بدر میں. بچے کون؟ حمزہ اور جناب امیر. حمزہ احد میں شہید ہوئے، امیر مومنین آپ کے سامنے. جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے، کہ جو واقعہ آپ کے علم میں ہے. تو جناب امیر نے فرمایا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ میرے چچا حمزہ، میرے بھائی جعفر طیار اور میرے چچا زاد بھائی عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 ہستیوں کی فضیلت یہ ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے، یہ اس کیسے سمجھائے خدا نے ان کے قلب کی، دل کی حالت کو آیت میں اجاگر کیا. آپ نے نظر کی اپنے گھر میں مثال سمجھا رہا ہوں کہ واجب اپنا ایک ادا کیا، للہ علیہ، مجھ پر ہے خدا کی خاطر کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، غدیر کے دن، مباہلے کے دن، 3 شعبان، 15 شعبان کے دن روزہ رکھوں گا. اب آپ نے چپکے سے نظر کی، آ گئے. اب آپ کی گردن پہ یہ روزہ آ گیا، مجھے تو نہیں پتا. پھر 15 شعبان آئی، 3 شعبان آئی، آپ نے وہ ادا کر دیا.
خداوند تبارک و تعالی اچھا آپ نے کیوں ادا کیا؟ نہیں کرتے ادا؟ کہتا ہے نظر کر لی تھی بس وہ مراد پوری ہو گئی، اب فضول میں وقت کیوں کریں؟ اب نہیں مولانا نہیں ہو سکتا، خوف خدا ہے، واجب ہے، اور یہ خلاف ادب ہے، بے ادبی ہے، گناہ ہے، خدا ناراض ہوگا، کفارہ آ جائے گا، اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے نظر ادا کر دی۔ خدا نے تعریف کی قرآن میں، یوفون بالنظر، مومنین وہ ہیں کہ جو اپنی نظر کی وفا کرتے ہیں، قیامت کا خوف ہے ان کے دلوں میں۔ تو جب آپ نے نظر ادا کی، مستحق تعریف ٹھہرے، آپ تعریف کے لائق ہیں کہ آپ نے ایک واجب کو ادا کیا، خود سے آپ نے اپنے اوپر واجب کیا تھا اس کو، اور آپ نے اس کو ادا کیا، یہ تعریف ہے آپ کی۔ انہوں نے جو اپنے اوپر واجب کیا تھا وہ ایک روزے یا 2 روزے کی نظر نہیں تھی، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نہیں تھی، یعنی زندگی میں انہوں نے کوئی چیز اپنے اوپر واجب کی تھی کہ مجھے اس راستے سے نہیں ہٹنا۔ وہ راستہ کیا تھا؟ ورنہ اسلام تھا، تو بقیہ جو 311 صحابی تھے وہ کیا تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسلام کی صرف نظر نہیں کی تھی، انہوں نے اس بات کی نظر نہیں کی تھی کہ عبادتیں نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے یہ نظر میں کہہ رہا ہوں نظر نہیں کی تھی، میں سمجھانے کے لیے، انہوں نے جو اپنے اوپر واجب کیا تھا صدقوا ما عہد اللہ علیہ، وہ سمجھ میں آئے گا آپ کو رسول خدا کے جملوں سے، وہ سمجھ میں آئے گا آپ کو رسول خدا کی گواہی سے جناب امیر مومنین کے لیے، وہ سمجھ میں آئے گا آپ کو امام باقر امام صادق کی گواہی کے ذریعے جو ان دونوں اماموں نے، معصوم اماموں نے ابو الفضل عباس کے لیے دی۔ یہ یہاں پر 4 اور 2 رکعت نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر 2 دن کے 3 دن کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر اس روح کی بات ہو رہی ہے جو کمال ایمان کے ساتھ جڑا ہے۔ کمال ایمان کے ساتھ کیا چیز جڑی ہے؟ ورنہ نماز واجب ہے، پڑھتے ہیں، ایمان مکمل ہے، روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، موسیقی نہیں سنتے، حرام نہیں کھاتے، یہ سب کمال ایمان ہے، لیکن سب کمال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کمال ایمان کیا ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے، جس کی جانب رسول خدا نے اشارہ کیا، قرآن فرما رہا ہے جب تک ہر فیصلے میں رسول خدا کے فیصلوں کے آگے سر نہ جھکاؤ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ذرا سی خلش، ذرا سی قدورت، ذرا سا مزاج مقدر ہوا رسول خدا کے فیصلوں کے سامنے، تمہارا ایمان ناقص ہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھ کے آئے ہو، رات بھر فجر کی نماز پڑھی، رسول خدا نماز کو طول دیا، ارے یہ تو ایک لمبی کر دی نماز، گرمی کا موسم ہے، پتہ نہیں کیوں لمبی کر دی، کوئی بتائے ان کو جا کر جلدی نماز پڑھو، ایمان گیا۔ رسول خدا سے مسافہ کیجئے، آپ جا کر ایمان گیا اس کے باوجود بھی، کیونکہ آپ نے رسول خدا کے رتی برابر فیصلے کے سلسلے میں سر نہیں جھکایا۔ گرمی تھی، کوئی شخص تبرک لے کے آیا ٹھنڈے پانی کا مسجد میں، رسول خدا نے آگے بڑھ کر پی لیا، عجیب ہے، پوچھا بھی نہیں ہم سے، گیا ایمان۔ یہ جنگ کی بات نہیں ہو رہی، رمضان کے روزوں کی، حج کی، عمرے کی بات نہیں ہو رہی، رتی برابر فیصلے میں نقص آیا، ایمان گیا۔ رگڑتے رہو نماز، اب پیشانی رگڑتے رہو۔ قرآن حتی لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، دل ناگواری کے جذبات سے پاک ہو، قدورت سے، تکدر سے پاک ہو، اور پوری رضا و رغبت کے ساتھ سر جھکا دو۔ پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی، آگے بڑھ کر رسول خدا نے حدیث میں فرمایا، سنی شیعہ دونوں نے نقل کیا، لا یؤمنن عبد، کوئی بندہ ہرگز اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی لا اکون احب الیہ، جب تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کی نظروں میں۔ کس سے زیادہ محبوب؟ بیوی بچوں سے، بھائی سے، ماں باپ سے، مال سے، جتنی چیزیں آپ سے تعلق رکھتی ہیں ان سب سے زیادہ محبت آپ رسول خدا سے کیجئے۔ رسول خدا کی جان بچانی ہے، گھر لٹ گیا، رسول خدا کی جان بچانی ہے، بال لٹ گیا، رسول خدا کی جان بچانی ہے، مال لٹ گیا، رسول خدا کی جان بچانی ہے، خاندان لٹ گیا، رسول خدا کا خاندان بچانا ہے، آپ کا خاندان لٹ جائے، رسول کا گھر آباد رہے۔ جب تک اس مرحلے پر نہیں آتے ایمان مکمل نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ایک قضا نماز نہیں چھوڑی، حسین ابن علی کو پہچانتے تھے کہ نہیں پہچانتے تھے؟ یہ کون؟ نہیں ہے ایمان کمال پہ، مجھ سے متعلق چیزیں سب سے زیادہ محبت رکھو۔ لہٰذا یہ ایک سلسلہ ہے، سمجھ میں آیا کہ ان کے دل میں، جعفر طیار، عبیدہ، حمزہ، ان کے دل میں کیفیت یہ تھی کہ ہم مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، ہمارا نام برباد ہو جائے، گھر ختم ہو جائے، اولاد ختم ہو جائے، باقی رہے تو ذات رسول خدا۔ لہٰذا جناب امیر مومنین کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا میرے بھائی کے فضائل اتنے ہیں کہ گن نہیں سکتے،
اس علی ابن ابی طالب کی 4 یا 5 فضیلتیں جو زیارت میں آئی ہیں، اب 4-5 نہیں آئی ہیں، مختلف زیارتیں ان میں مختلف فضیلتیں ہیں، لیکن جو 4 یا 5 فضیلتیں ابو الفضل عباس کی زیارت میں آئی ہیں اور جناب امیر المومنین کے بارے میں جو 4 یا 5 ایک خاص فضیلتیں، اس میں سے ایک یہ کہ سب سے زیادہ جو خیال رکھا رسول خدا کا علی ابن ابی طالب نے رکھا، جہاں پہ آپ گواہی دیتے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، نماز کو اقامہ کیا، جہدت فی سبیل اللہ حتی اتاک الیقین، آپ نے جہاد کیا خدا کے راستے میں، وہیں پر ہی کہ رسول خدا کا سب سے زیادہ خیال رکھا۔ اور خوب توجہ کیجئے گا، رسول خدا کا خیال کس طرح سے رکھا؟ اس طرح سے رکھا کہ رسول خدا نے جو حکم جس طرح سے دیا، اس حکم کے سلسلے میں رتی برابر اپنی عقل سے نہیں سوچا۔ 2 جملے ادا کروں گا آپ کے سامنے، بات کو آگے بڑھاؤں۔ عمرو بن عبد آیا، 2 دفعہ مولا کھڑے ہوئے بٹھائے، تیسری دفعہ اٹھے، چلے گئے، بھیج دو، واقعہ آپ کے سامنے، اس وقت واقعہ کو تفصیل سے نہیں پڑھنا، چلے گئے۔ پلٹ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ 3-4 کو بھیج دیجئے، 1000 پہ بھاری ہے۔ میں نہیں کہہ رہا میرے ساتھ لڑیں، لیکن میں جا رہا ہوں، اگر مجھ پہ مشکل وقت ہے مدد تو کر سکے میری۔ پلٹ کے پیچھے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اگر رسول نے مقرر یہ کیا ہے کہ علی تنہا جائیں گے تو مجال علی ابن ابی طالب کی موڑ کے پلٹ کے دیکھیں میاں تم میں سے کوئی نہیں آئے گا، اکیلے جائیں۔ پانی کون لائے گا ہمارے لیے بدر کے کنویں سے؟ 313 لوگ ہیں لشکر میں، 313 کے لیے کم از کم 20 مشقیں تو ہوں گی۔ کہا یا رسول اللہ میں لے آؤں گا۔ کہا کہ یہ مشکیزہ، یا رسول اللہ کسی کو جب میں کنویں سے پانی بھروں سامنے دشمن کے خیمے ہیں تو 4-5 کو بھیج دیجئے تاکہ وہ نگرانی تو کریں، میری حفاظت تو کر سکیں۔ 4-5 مشکیزیں لاؤں گا، تلوار کیسے چلاؤں گا؟ خیال آیا جناب امیر کے دل میں؟ نہیں آیا۔ ورنہ آپ کو کیسے پتا؟ گواہی ہے 3003 فرشتے جو نازل ہوئے آسمان سے زمین پر سلام کرنے علی ابن ابی طالب کو۔ اگر قلب علی ابن ابی طالب میں رتی برابر بھی اعتراض ہوتا، عالم قدس سے 3 فرشتے 3000 فرشتوں کے ساتھ سلام کرنے نازل نہ ہوتے۔ یہ اس ہستی کی شہادت کی شب ہے، حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول۔ اور اب آپ چلیے رسول خدا کے سلسلے میں حدیث ہمارے علماء نے نقل کی۔ وہ کیا جملہ نقل کیا حمزہ کے بارے میں؟ حمزہ کون ہے؟ فاعل الخیرات۔ حمزہ کون ہے؟ کہ اچھے کاموں کو انجام دینے والے۔ حمزہ کون ہے؟ یا حمزہ تو یا زاب، حمزہ وہ ہیں جنہوں نے دور کیا دشمنوں کو رسول خدا سے۔ یا کاشف القربات، کرب، رنج و علم اور درد و تکلیفوں سے کس نے نجات دلایا رسول خدا کو؟ کس نے نجات دلائی؟ حمزہ ابن عبد المطلب نے۔ یہ تمام کے تمام جملے ہیں جناب حمزہ کے لیے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آئے رسول خدا یہ نہیں فرما رہے کہ عبادت ایسی تھی، قرآن ایسا پڑھتے تھے۔ وہ جو وعدہ تھا جناب امیر مومنین نے کیا تھا کہ رسول خدا جان چلی جائے گی، رسول خدا جب تک زندہ ہوں بال بھی بیکا نہیں ہوگا، یعنی اپنی جان کو بھول کر رسول خدا کو یاد رکھنا، اور اس کے بعد اس طرح سے دفاع کیا رسول خدا وہ تمام کی تمام فضیلتیں گنوا رہے ہیں۔ یہی بات اس سے ملتی جلتی جناب ابو طالب کے دفن میں فرمائی کہ اے چچا جان، اے ابو طالب، آپ نے ایک یتیم بچے کی پرورش کی، خون کے رشتے کو جوڑ کر رکھا، بچپنے سے لڑکپن تک میری پرورش کی، دشمنوں کو مجھ سے دور کیا۔ یعنی بلند ترین مرحلہ کیا ہے کہ رسول خدا کے دشمنوں کو رسول خدا سے دور رکھنا اور حفاظت کرنا، یہ جناب حمزہ کا مرحلہ۔ اور اس کے بعد جناب حمزہ بقول مورخین کے کہ حمزہ جب اسلام لائے، واقعہ یہ ہوا کہ ابو جہل آیا، اور 2 واقعے ملتے ہیں ہمیں۔ رسول خدا نماز میں مصروف تھے حرم الہی میں، خانہ کعبہ کے پاس۔ اب آج کی طرح نہیں تھا، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر ہو کہ جو مقام ابراہیم کے ساتھ ہو، بہت بالکل پڑوس میں اس کے، یعنی آپ دروازہ کھولیں سامنے خانہ کعبہ ہو آپ کے۔ آج کی طرح نہیں تھا، نماز ادا فرما رہے تھے۔ اور جناب خدیجہ کا جو بیت الشرف تھا وہ صفا مروہ کے بالکل پاس تھا، سمجھ لیجیے آپ، آج تو کوئی گھر نہیں ہے وہاں پر۔ تو ابو جہل نے ایک گستاخی کی اور پتھر مارا پیشانی پر،
سر پھٹ گیا, سر سے خون نکلنے لگا. اتنے میں دیکھا جناب حمزہ آ رہے ہیں, تو دیکھا یہ ماجرا, کہا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ ابو جہل نے سر پہ میرے پتھر مارا ہے. حمزہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے, متوشحن قوسا, کمان جو تھی یہاں پہ لٹکی ہوئی تھی. اور جناب ختمی مرتبت نے کہا کہ اس نے گستاخی کی ہے کلامی میرے ساتھ, ایک بدگوئی کی ہے میرے سے. سلام اللہ علیہ. جناب حمزہ, پروردگار عالم پنجتن کی وہ شفاعت نصیب فرمائے کہ جس کو دنیا دیکھے قیامت میں کہ کیا حمزہ کو مقام ملا. اپنی کمان اٹھائی اور زور سے ابو جہل کے سر پر ماری. فشج شجتاً منکرہ, ایک خطرناک قسم کے طریقے سے پھٹی اور وہیں پہ بھل بھل خون بہنے لگا. اتسب ابن اخی وانا علی دین, تو میرے بھتیجے کو وہ برا لفظ کہا تو نے اس وجہ سے کہ اس کا دین تیرے دین سے مختلف ہے. تو بتا اب کیا کرے گا؟ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. ہے اب یہ میرے جملے, نہیں اگر ہے ضرورت تو مجھ سے نپٹ کے دکھا. وہاں پر بنو مخزوم بھی موجود تھے, بنو ہاشم بھی موجود تھے. بنو مخزوم جو قبیلہ کہی ہے جن کا تعلق تھا کس سے؟ ابو جہل سے. اچھا, بنو مخزوم کا سمدھیانہ ہے بنو ہاشم کے ساتھ. اب یہ ایک الگ گفتگو ہے. کھڑے ہو گئے غصے میں دونوں قبیلے, اور یہاں پہ جنگ چھڑ جاتی. طاقت میں ہیں آپ, نکالوائیے تلواریں اور شروع کر دیجئے. ابو جہل نے کہا نہیں کچھ نہیں کہنا. ہاں صحیح کہہ رہا, میں نے اس کے بھتیجے کو گالی دی تھی. تو علماء نے تحلیل کی ہے. اب مجھے یہ لفظ کہنا پڑا کیونکہ بچے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اتنا ثقیل لفظ بول رہا ہوں. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ کیوں نہیں کہا کاٹ کے رکھ دو بنو ہاشم کو, کیوں نہیں کہا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اکثریت مسلمان تھے کہ اکثریت کافر تھے اس وقت مکے کے؟ اکثریت کافر تھے. اکثریت مخالف تھے رسول خدا کے, حامی تھے, مخالف تھے, مار دیتے. مورخین نے لکھا ہے ابو جہل ایک کام تو کر دیتا, مسئلہ تھا حمزہ سامنے کھڑا تھا. عزت اگر ملی ہے کسی کو اسلام کو کسی سے, اسلام لانے سے, تو وہ حمزہ ابن عبد المطلب. اگر ایسا نہ ہوتا, بلند آواز سے درود بھیجیے. محمد وآل محمد بلند صلوات. وہ لقب ملا ہے جناب حمزہ کو کہ غیر معصوم تک یہ لقب پہنچ ہی نہیں سکتا. معصوم نے, زبان معصوم نے, لسان مبارک معصوم نے یہ لفظ ادا کیا حمزہ کے لیے, اور اس کے بعد تالا لگا دیا کہ اب کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا. یہ لقب ہے دو انسانوں کو ملا ہے, ایک حمزہ کو اور ایک حمزہ کے بھتیجے کو. بھائی دیکھو فضیلت جو بھی عبد المطلب کے خون سے باہر ہے ہی نہیں. کہا کہ اسد اللہ و اسد رسول. حمزہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کا شیر ہے اور خدا کا شیر ہے. اور دوسرا کون ہے؟ اللہ کا شیر. اسی حمزہ کا بھتیجا علی بن ابی طالب ہے. لہذا یہ خون عبد المطلب کی طہارت, اور اس کے بعد پھر کسی کو یہ لقب نہیں ملا. آپ خوب توجہ کیجئے گا اس بات پہ. اور جناب حمزہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر جب اہل بیت آپس میں کرتے تھے, جناب سیدہ کو فرض کیجئے کہ اگر تسلی دینی ہے, امام سجاد نے جب گفتگو کی ہے تو جعفر طیار اور حمزہ ابن عبد المطلب کا ذکر کیا ہے. اور اگر حمزہ سے زیادہ کسی کی عزت ہوتی تو کفار قریش کہتے کہ اور لوگوں کو بھیجیے ان کو ہٹا کر. جب صحابہ کرام جن کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں پر, سر آنکھوں پر, جب رسول خدا نے ان کو واپس بلایا, حمزہ, عبیدہ اور علی کو بھیجا, تو اگر کسی کی عزت حمزہ سے زیادہ ہوتی تو دشمن جو قریش تھا کہتا کہ حمزہ کو ہٹاؤ, اس کو بھیجو. بھائی مرے تو ایسے کے ہاتھوں کہ مردانہ وار تو جنگ کرتا ہو. مروں اگر میں ہوں کافر قریش کا, لیکن مروں ایسے کے ہاتھ جس کے قدم میدان میں جمتے تو ہوں. تاریخ ہے کہ ان کے ہاتھوں مرے.
اگر کسی ایسے کے ہاتھوں مرتے، لہذا تاریخ نے ثابت کر دیا کہ جو حمزہ کے بعد عزت ملی، نہ اس سے پہلے ایسی عزت تھی نہ بعد میں. جناب ابو طالب نے بڑے زبردست طریقے سے دفاع کیا ہے رسول خدا کا، لیکن جو ہیبت حمزہ کی تھی ایک دوسری جہت سے، جناب ابو طالب کی ہیبت اور جہت تھی ایک دوسری طرف سے. لہذا فرمایا ختمی مرتبہ جو روایت ملتی، خیر و اعمامی حمزہ، بہترین چچا میرے حمزہ ہیں. فرمایا جس نے میری زیارت کی مدینے میں آ کر اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہیں کی، فقط جفانی، اس نے مجھ پر جفا کی. اور میں تمام حدیثیں ختم کر دیجئے جو حمزہ کی شان میں ہیں. کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی حدیث نہیں بیان کی. فرض کیجئے ایک فضیلت کافی کہ سیدہ پیر اور جمعرات کو جناب حمزہ کی قبر کی زیارت کو جاتی تھیں، اور پھر یہ کافی ہے جناب حمزہ کی. لیکن ایک اور فضیلت، حمزہ کی قبر کی مٹی سے مٹی اٹھا کر شہزادی نے تسبیح بنائی تھی، اس تسبیح پہ ذکر کرتی تھی. اس فضیلت سے آگے کائنات میں کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے. جس ہستی کی قبر اور تربت کی مٹی دست طاہرہ کی زینت بنے، سیدہ اپنی انگشت مبارک پر تسبیح پڑھ سکتی ہیں. سیدہ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ 33 دفعہ پڑھا میں نے الحمدللہ کو 34 دفعہ بھول گئی. یہ سیدہ کو ضرورت ہے اس بات کی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد وجود حمزہ کی قبر کی تسبیح دست مبارک سیدہ میں، یعنی وہ ہاتھ، وہ دست کہ جو خدا کے ہاتھ کا دست ہے. ید اللہ امیر مومنین، خدا کے ہاتھ کا دست و بازو ہے سیدہ، جو رسول کی ہو بہو تصویر، وہ تسبیح پڑھ رہی. اس سے بڑی شاید میں نہیں سمجھتا، شاید کہ یقیناً کوئی فضیلت نہیں. اور آپ ایک بات آپ کی خدمت میں بتاؤں، میں ایسا نہیں ہے کہ جناب ابو طالب حادثاتی طور پر مدد کرنے لگے رسول خدا کی. ایسا نہیں ہے کہ حادثاتی طور پر ابو الفضل عباس نے دیکھا بھائی میرے بھائی پر مشکل وقت ہے، چلو حادثاتی طور پر علم مل گیا، حادثاتی طور پر چلے گئے، بس شہید ہو گئے، واقعہ ہوا. ورنہ بھائی عباس نہیں تو کوئی اور ہوتا، کوئی اور عباس ہو ہی نہیں سکتا. قیامت تک کے لیے کوئی عباس نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ زمانہ جاہلیت میں، یعنی جب مکے میں اسلام نہیں آیا تھا، اس سے پہلے جناب ابو طالب کی زندگی کو کھنگالیے، اپنی نگاہ سے نہیں، کفار قریش کی نگاہ سے. دشمن کی نگاہ سے کھنگالیے تو پتہ لگے گا کوئی تو عیب ہو ابو طالب کی ذات میں. بڑا تیر مارا کہ جو عالم وجود میں پہلا نعت خواں ہے جس کا نام ہے ابو طالب، اور جتنے لوگوں نے بھی نعتیں کہیں رسول خدا کی، انہوں نے رسول خدا کی نعت کہی، لیکن ابو طالب سب سے پہلے وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے نعت جب کہی اور مدحت کی رسول خدا کی تو خانہ کعبہ کی مدحت کی، حجر اسود کی مدحت کی، صفا مروہ کی مدحت کی، حتیم کی مدحت کی، مستجار کی مدحت کی، طواف کرنے والوں کی مدحت کی، مقام ابراہیم کی مدحت کی، ابراہیم کے قدموں کے نشانات کی مدحت کی اپنی نعت میں، موسیٰ اور عیسیٰ کی مدحت کی، توریت اور انجیل اور زبور کی مدحت کی، اور اس کے بعد پھر ختمی مرتبت کی مدحت کی. یعنی کیا مطلب؟ یہ مت سمجھنا کہ حادثاتی طور پر اپنے یتیم بھتیجوں کو پال رہا تھا، تسلسل عصمت کو جانتا ہوں تب جا کے پال رہا ہوں. لہذا یقین کیجئے کہ وہ فارسی کی کہاوت ہے، اگر چاند کی طرف آپ لعاب دہن پھینکیں گے، اب بقیہ میں کیا جملہ ارشاد کروں. تو کافی بھی ایسے کو کہا کہ عالم وجود میں، عالم ظاہر میں پہلا نعت خوان، خدا یا عرش پر رسول خدا کی تعریف کرے، زمین پر ابو طالب تعریف کریں. غلط کہتی ہے دنیا حسان ابن ثابت پہلا نعت خوان شاعر تھے، غلط کہتی ہے پہلا نعت خوان شاعر. اور صاحب کہاں حسان ابن ثابت، کہاں عبد المطلب کا فرزند کہ جو نعت لکھی ہے جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ نے، وہ کیا نعت لکھی ہے. اس کا مطلب ہے سرکار دیکھیے، اگر میدان میں قلم تلوار بنے گا تو عبد المطلب کی اولاد کا، اور کاغذ پہ قلم تلوار بنے گی تو عبد المطلب کی اولاد کی. اگر قصیدہ لکھا تو کیا قصیدہ غرہ لکھا جناب ابو طالب نے، اور ابو طالب کے پوتوں، نواسوں، بیٹوں نے میدان میں جب تلوار چلائی تو کیا تلوار چلائی. یہاں کاغذ قلم کا کوئی جواب نہ لا سکا، وہاں چلتی ہوئی تلوار کا کوئی جواب نہ لا سکا. لہٰذا آپ جا کر دیکھیے جناب حمزہ کا، یا زاب یا حمزہ یا کاشف القربات
یا فاعل الخیرات، اے حمزہ جو تم نیک کام کرتے تھے. تو گفتگو کہاں سے چلی تھی؟ آپ جا کر دیکھیے زمانے جاہلیت میں. جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب اسلام مکے میں نہیں آیا اس وقت دیکھ لیجئے ایک بری صفت آپ کو ان میں دکھے نہیں دکھے گی. دنیا نے کوشش کی ہے بالکل جوڑنے کی، لیکن صاحب جو میں نے مثال دی تھی چاند کی طرف لعاب دہن پھینکیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لہذا ان کی اگر آپ جا کر صفات کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، مکہ جن غلاظتوں میں ڈوبا ہوا تھا، جن کثیف چیزوں سے آلودہ تھا، حمزہ آپ کو اس کے نزدیک بھی پھٹکتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے. ابو طالب کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی ایسی نجاست نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو الفضل عباس کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے طیب و طاہر پیڑ کا میوہ اتنا ہی میٹھا ہوگا. حادثاتی کام نہیں ہے یہ. لہٰذا میں نے ہمیشہ کہا ہے چاہتے ہیں نسل اچھی بنے، طہارت حمزہ کو اپنے گھروں میں لائیے، طہارت جعفر طیار کو لائیے، طہارت ابو طالب کو لائیے، طہارت عبد المطلب کو لائیے، تاکہ اولاد نیک بن سکے. یہ چیزیں ہمارے لیے درس ہیں، سبق ہیں. بہترین صدقہ و خیرات کرنے والے جعفر طیار، بہادر، غیرت مند، کسی آلودہ کام کے نزدیک نہیں گئے، کسی غلط کام کے نزدیک نہیں گئے. خیر اور خیرات اور خیر اچھائیوں کا انجام دینے والے، جیسا کہ جملہ رسول خدا سے منسوب ہے، یہ ہم کو ملتا ہے بڑے بہترین انداز میں. اور اس حرام سے بالکل بچے ہوئے، واجبات کو ادا کرنا. ورنہ کون سے واجبات؟ جب دین نہیں تھا تو کون سے واجبات؟ تو اب یہ تو گفتگو میں آپ کے سامنے سو پیش نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ثبوت ہے واضح آپ کے سامنے کہ کس دین پر تھے یہ. تو سخاوت، غیرت، حمیت، شرافت، پاکیزگی، مہمان سے محبت کرنا، اطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ ان میں موجود تھی صفت بے درجہ اتم. روایت ہے ہمارے پاس رسول خدا جب کبھی کبھی صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تشریف فرما ہوتے تھے، تو اپنا روح انور اپنے آپ کو پھیرتے تھے رخ، اور لوگوں سے گفتگو کرتے تھے کہ کل رات کو تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ. تو لوگ بتاتے تھے. اب یہ رسول خدا کو حق ہے پوچھنے کا، جواب نہ دینے والا گناہ گار ہے اگر حکم رسول خدا ہے تو. نہیں، تواضع کر رہا تھا، میں نے خواب بڑا اچھا دیکھا تھا، میں نے کہا رسول خدا کو کیا بتاؤں، ریا ہو جائے گی. وہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، جو پوچھ رہا ہے بتاؤ اس کو. لوگ چپ رہے. کہا کہ میں نے کل رات کو حمزہ اور جعفر طیار کو خواب میں دیکھا، اور ان کے پاس انجیل رکھی ہوئی تھی، اور جب میں نزدیک گیا تو وہ کھجور میں تبدیل ہو گئی. حمزہ اور جعفر طیار کو خواب میں دیکھا. عالم غیب بڑی عجیب جگہ ہے، اتنی باریکیاں ہیں اس میں کہ سوائے 14:5:12 کے وہاں پہ کسی کی جگہ ہے ہی نہیں. عجیب ہے واقعہ. آیت نازل ہوئی ہے کس کے لیے؟ عبیدہ، جعفر طیار اور حمزہ. اور اس وقت تک تینوں شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر حمزہ شہید ہو چکے ہیں، جعفر طیار شہید ہو چکے ہیں، تو عبیدہ تو سب سے پہلے شہید ہوئے. لیکن ان چاروں پانچوں میں بھی جو حیثیت جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار کو ہے وہ بڑی عجیب حیثیت ہے. تو گفتگو سلام کیا، سلام کا جواب انہوں نے دیا مجھے، یا انہوں نے رسول خدا کو سلام کیا. اور انجیر تھی، جب قریب گیا تو وہ کھجور میں تبدیل ہو گئے. اب اس کا کیا مطلب ہے اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا. افضلیت ہے رطب اور خرما کی انجیر پر، تین پر، جو عربی میں تین کہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے بہترین کام کیا پایا یہاں پر. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ رسول خدا فرمائے دیکھو سب سے بہترین کام یہ ہے تم سب میری امت والوں یہ کیا کرو، تو کسی کو شک ہوگا نہیں. یہ خواب دیکھا پھر پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو حمزہ اور جعفر طیار سے محبت ہے وہ دیکھے کہ ان دونوں کے کام یہ تھے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی منزلت ایسی ہے کہ عالم غیب میں خواب میں نے ان کو دیکھا، ان سے پوچھ رہا ہوں کہ تم بتاؤ تم نے کیا دیکھا. گفتگو کر رہے ہیں یہ رسول خدا سے. حیثیت ہے، منزلت ہے، ایک فضیلت بتانا مقصود ہے. کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تین چیزیں دیکھی سب سے زیادہ فائدہ. ایک تو یہ کہ آپ پر کثرت سے درود. دوسری چیز
لوگوں کو کھانا کھلانا. اور بعض جگہ ہے کہ سقی الماء یعنی پانی پلانا. پانی پلانا کھانا کھلانے کو بھی جوڑ دیجئے اس میں آپ. بہت شکریہ بیٹا. پانی پلانا سقی الماء یا بعض جگہ اطعام الطعام. اب کھانا یا پانی دونوں ہی کی. بڑے مناسب موقع پہ پانی آ گیا. محمد والے محمد صلوات. ایک تو آپ پر درود اور پانی پلانا, یا فرض کیجئے کھانا کھلانا. سمجھ میں آ گئی بات. تیسری چیز علی ابن ابی طالب کی محبت. اور محمد والے محمد صلوات. مولانا پانی بھی پلاتے ہیں لوگوں کو, کھانا بھی کھلاتے ہیں, درود بھی بھیجتے ہیں, مولا علی کی محبت بھی ہے. بس اب کوئی واجب انجام نہ دیں. نہیں سرکار, یہی تو فضیلت ہے اس روایت کی. یعنی عبادتیں عالم غیب میں جائیں گی اس وقت کہ جب حب علی ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کی عبادتوں کو قبول ہونا ہے بارگاہ قدس میں. آپ کی عبادتوں کو قبول ہونا ہے پروردگار کی بارگاہ میں. یہ جو رسول خدا پوچھیں سب سے زیادہ مفید کیا چیز ہوئی, تو انہوں نے کوئی عمل صالح نہ بتایا, یہ بتایا. تو اس کا مطلب کیا میں یہ سمجھوں کہ نماز روزہ کوئی واجب نہیں ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت وہ ہے جو تمام عبادتوں کو سہارا دے کر اوپر کی طرف لے کے جائے. لہٰذا تمام عبادتیں آپ کو انجام دینی ہیں, حرام سے بچنا ہے. لیکن یہ تین چیزیں کہ پانی پلانا, کھانا کھلانا, جو میں اضافہ کر رہا ہوں اپنی طرف سے روایت میں, لیکن سقی الماء ہے. لیکن میں نے کہا کہ بعض جگہ اطعام الطعام بھی ہے, درود اور حب علی ابن ابی طالب, یہ تین چیزیں ہیں. یہ بتایا کس کو؟ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو. آپ کے خیال میں رسول خدا حدیث بتا رہے ہیں؟ نہیں, یہ اپنے مصائب پڑھ رہے ہیں. کیا مطلب؟ صبح شام کہتا ہوں علی کی محبت, صبح شام کہتا ہوں. خواب دیکھا ہے, حمزہ تو شہید ہوئے تھے, وہ وہاں سے بتا رہے ہیں کہ علی کی محبت. یہ بڑا دردناک پہلو چھپا ہوا ہے اس حدیث کے اندر. بڑا کرب ہے اس حدیث میں, بڑا علم ہے اس حدیث میں. لہذا یہ ایک بڑی عجیب حدیث ہے. اور جناب حمزہ اور واقعات بڑے عجیب ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ. حبیب یاد کرو اس وقت جب ہم نے تم سے میثاق لیا, عہد و پیمان لیا, ایک وعدہ لیا. وَمِن نوح, اور نوح سے لیا. اور اس کے بعد کس سے لیا؟ ابراہیم سے. اس کے بعد کس کا نام آیا؟ موسیٰ وعیسیٰ ابن مریم. تم سے لیا, نوح سے لیا, موسیٰ سے لیا, عیسیٰ سے لیا, ابراہیم سے لیا. 5 انبیاء سے ہم نے میثاق لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے بڑا کٹھن اور بغیر کسی چھوٹ کے, بغیر کسی ایگزمپشن کے, بغیر کسی استثناء کے, بغیر کسی مجاملے کے, بغیر کسی تساہل کے, بغیر کسی نرمی کے, کوئی چھوٹ نہیں ہے جو میثاق ہم نے تم سے لیا, کوئی چھوٹ نہیں ہے اس میں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, بڑا خطرناک عہد لیا ہے. کیوں لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ قیامت میں سچوں کی سچائی کے بارے میں ان سے سوال ہوگا. بس ختم, آخری نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال ہو. یاد ہے آپ کو آیت جو پڑھی تھی سورہ احزاب کی, من المؤمنین رجال صدقوا, صدق کی بات ہے یہ کہ صدق کے مرحلے پر ہیں. یہاں پہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے کہ یہ صاحب سچ بولتے ہیں, خدا فرما رہا ہے صدقوا, اور قیامت میں ان کی سچائی کے بارے میں سوال ہوگا. اگر قیامت میں ان کی سچائی کے بارے میں سوال ہوگا تو کس طرح سے ہوگا, اور وہ سچائی کس مقام پر ہے. جناب حمزہ کی فضیلت کے حوالے سے بس یہ میں ایک جملہ کہوں اور بات ختم کروں. نوح آئیں گے, خدا کہے گا نوح حل بلغتا, نوح تم نے تبلیغ کی. یہ 1,24,000 انبیاء میں صرف نوح کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ مدت نوح کی ہے. شاید یہ وجہ ہو, اللہ جانتا ہے, میری سمجھ میں یہ آیا. میں کیوں جو کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے, کیونکہ بتانا چاہیے انسان کو کہ یہ میری سمجھ ہے, روایت نہیں ہے. اور جب میری سمجھ ہے تو آپ مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر وجہ ڈھونڈ سکتے ہیں.
اپنے ذہن کو تالا لگا کے مت بیٹھ جائے گا مولانا نہیں کہتا بس ٹھیک ہے، روایت نہیں ہے، میرے جملے ہیں کہ نوح کیوں لگتا یہ ہے کہ 950 برس جو نوح نے گزارے اب یہ گواہی دیں گے، تو خدا شاید یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو نوح نے 950 برس تبلیغ کی تو ان کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا، اب بقیہ انبیاء کی منزلت سمجھ لینا، شاید یہ وجہ ہو۔ خیر، لیکن حضرت ابراہیم کو ہٹا کر حضرت ابراہیم کے خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے قرآن کے حوالے سے، تفسیری گفتگو نہیں ہے، قرآن کی تفسیر تو نہیں ہے لیکن بہرحال سن لیجیے آپ۔ حل بلغت، پروردگار بالکل بلغت، تو خدا کہے گا گواہی لے کر آؤ، کہ گواہی کس سے لوں؟ کہا محمد کے پاس جاؤ، جناب نوح رسول خدا کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ، قصہ یہ ہے کہ گواہی کے لیے تمہارے پاس بھیجا۔ جناب ختمی مرتبت فرمائیں گے جناب نوح سے کہ حمزہ اور جعفر سے کہیے کہ آپ کی گواہی لے کر جائے۔ باریک بات ہے، جناب جعفر طیار اور جناب حمزہ گواہی دیں گے نہیں، گواہی لے کر جائیں گے۔ بچے بیٹھے ہیں، گویا کہ سمجھ دیجئے جناب نوح ایک کاغذ پر گواہی لکھ کر دیں اور حمزہ اور جعفر طیار لے کر جائیں، یعنی جناب نوح سے ان کی تبلیغ کی سچائی اور صداقت جب خدا پوچھے گا تو حمزہ اور جعفر طیار کی صداقت اس مقام پر ہے کہ خدا جب سچوں سے سچائی کو پوچھے گا تو اس سچائی کی جو نوح کی تھی اور وہ پروردگار جو صادق الوعد ہے، اس صادق الوعد اور نوح کی صداقت کے درمیان جو وسیلہ بنیں گے وہ جناب جعفر طیار اور حمزہ بنیں گے۔ یہ ہے مقام صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ یہ انعام ملے گا کیوں؟ خدا جبرائیل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے۔ اب یہاں سے یہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے اور روایت سے اس کو ثابت کر سکتا ہوں۔ اب یہ میرا عقیدہ ہے، ذاتی رائے ہے، لیکن روایات کی بنیاد پر ہے۔ اب روایت نہیں پڑھوں گا، اب یہ بات اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، اس پہ میں ڈٹا ہوا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے علی اور رسول خدا کی محبت میں صداقت کی وہ منزلیں طے کی کہ اب قیامت کے میدان میں نوح کی گواہی لیتے ہوئے پورا قیامت کا میدان دیکھے کہ یہ ہے حمزہ، یہ ہے جعفر طیار۔ جب یہ اس مقام پر ہے، راوی کے دل میں بے چینی ہوئی۔ راوی نے کہا این علی ابن ابی طالب، فرزند رسول علی کہاں ہیں؟ چھٹے امام نے فرمایا اجل و اعلی من ذلک، علی اس سے افضل ہیں۔ یہ تو چھٹے امام نے فرمایا۔ اب مجھ سے آپ سن لیجئے زمینی جملہ، خاکی مٹی کا بنا ہوا انسان، اندھیرے والا انسان، نہ علم لدنی نہ عصمت نہ کچھ بھی نہیں۔ اب میرا جملہ سن لیجئے، وہ یہ کہ بھائی علی کو رسول خدا اپنے پاس سے جانے نہیں دے رہے۔ اگر علی کے چہرے کی لمحے بھر کے لیے رسول خدا گوارا نہیں کرے کہ علی مجھ سے دور ہو جائے، اس کو آپ اس طرح بھی لے سکتے۔ لہٰذا یہ جناب حمزہ وہ مرحلہ ہے کہ جو اسد اللہ اسد رسول ہے، اور دوسرا اسد اللہ جناب امیر مومنین۔ میں چاہ رہا تھا اس کو بہت جلدی تمام کروں، لیکن بہرحال اور یہ حق ہے ان ہستیوں کا، اور دوسری ہستی جعفر طیار ہے کہ جن پر بڑی کم گفتگو ہوتی ہے، لیکن بہرحال الحمدللہ کہ یہاں پر انشاءاللہ دعا یہ ہے کہ جناب حمزہ کے صدقے میں اور جو جناب حمزہ کو جن جن سے محبت تھی ان کے صدقے میں یہ ہماری مجلس آپ سے سننا اور مجھ سے پڑھنا، اور جس نے آج اس فرش ازا کی خدمت انجام دی ہے جس حوالے سے بھی، یہ جو کی تو جناب حمزہ ابن عبد المطلب کی بارگاہ میں جائے، اور جب جناب حمزہ قیامت کے دن گواہی لے کر جائیں تو اس میں ہماری یہ گواہی بھی ہو کہ اے جناب حمزہ یا عم رسول اللہ، یاد رکھیے گا ہم نے جتنی کوشش کر سکتے تھے پڑھ پڑھا کے جو آڑی ترچھی گفتگو اپنی توڑ موڑوں کے جن چیزوں کو پیش کر سکتے تھے، کہاں حدیثوں کے خوشنما ہیرے جواہرات اور کہاں میری گفتگو یا حمزہ یا عم رسول اللہ، یہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ رسول خدا کو گواہی دیجئے، آپ امیر مومنین کی بارگاہ میں گواہی دیجئے، یا علی یہ آپ کے چچا کی فضیلتیں، یا عبد المطلب یہ آپ کے بیٹے کی فضیلتیں، یا ابو طالب یہ آپ کے بھائی کی فضیلتیں۔ لہٰذا یہ جناب حمزہ کی منزلت اور شان ہے۔ اور لشکر کو روکنے کے لیے جو جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہوا، لشکر کو روکنے کے لیے جناب حمزہ کو 50 کے ساتھ بھیجا تھا، 50 سواروں کے ساتھ حمزہ کو، کہ لشکر کی نقل و حرکت کو جا کے تم دیکھو، اور یہ عجیب بہادری ہے، واقعا عجیب بہادری ہے۔ لہٰذا جب کہا گیا کہ
بدر میں جب شہادتیں ہوئیں اور کفار کی ہلاکتیں ہوئیں تو کہا گیا وحشی کو کہ مجھے حمزہ، محمد یا علی کا سر چاہیے. یہی سلسلہ چلا ہے. کربلا کے واقعے کے بعد جب یہ قافلہ شام کے دروازے پر پہنچا تو کیا اشعار پڑھے گئے؟ اگر آج میرے آباء و اجداد ہوتے تو خوش ہو جاتے. اس کا مطلب ہے فکری تسلسل کو دیکھیے آپ یزید کی طرف، اور فکری تسلسل کو دیکھیے آپ اہل بیت کے یہاں. جناب زینب کیا جملہ ارشاد فرما رہی یزید کے دربار میں؟ آل عبد المطلب کی قربانی. فکری تسلسل کو دیکھیے. جناب زینب جڑی ہوئی ہیں حمزہ اور جعفر طیار سے. جناب زینب متصل ہے جناب امیر المومنین سے، اور وہاں پر وہ اپنے آباء و اجداد سے. کہا کہ رسول تک، محمد تک جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. علی نوجوان ہے، بہت تیزی سے حرکت کرتا ہے میدان جنگ میں. یہاں پہ حملہ کیا، آگے بڑھے، یہاں پہ حملہ کیا. حمزہ 54-55 سال کے ہو چکے ہیں. حمزہ ممکن ہے کہ میں حمزہ کو قتل کروں. حمزہ جنگ میں مصروف تھے. اچانک اس ملعون نے ایک وار کیا نیزے کا جو شکم مبارک میں پیوست ہوا پہلو میں، اور پھر جناب حمزہ کا بھل بھل خون بہنا شروع ہوا. جس کے بعد اب جناب حمزہ سمجھ نہیں سکے، اور علی بن ابی طالب تو شہید نہیں ہوئے، رسول خدا تک کوئی دشمن نہیں پہنچ سکا. اس آقا زادے کی مظلومیت کے 2 جملے کہوں کہ جتنا بغض علی اور رسول خدا سے تھا وہ سب کا سب وہ گستاخیاں کی گئیں بدن مطہر حمزہ پہ. آپ جانتے ہیں لشکر جنگ احد میں بھاگ گیا تھا. لشکر اکٹھا ہوا، کفار مکے کی طرف چلے گئے. اب جناب امیر زخموں سے چور چور، بھل بھل خون بہ رہا ہے بدن سے. ایک دفعہ رسول خدا نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، جو مقتل کے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے، کہ حمزہ کہاں ہے؟ اصحاب جو سمجھ گئے تھے کہ حمزہ شہید ہو چکے ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ آپ رسول خدا سے کہیں گے حمزہ شہید ہو چکے ہیں. ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا، آپ جانتے ہیں. میں کس طرح سے بتاؤں مجھے نہیں پتا. اس زمانے میں جو توہین کرنا چاہتا تھا کسی میت کی دشمن کو قتل کرنے کے بعد، تو اس کی میت کے ساتھ نہایت ہی گستاخیاں کی جاتی ہیں جس کے بارے میں رسول خدا نے منع کیا، اور بڑے عجیب طریقے سے چہرے کے ساتھ جسارت گستاخیاں کی گئیں. کسی کی ہمت نہیں کہ بتایا جا سکے. آخر میں رسول خدا نے جب زیادہ اصرار کیا، لگتا یہ ہے تو بتائے گا کہ حمزہ شہید ہو چکے ہیں. یقیناً ختمی مرتبت نے پوچھا ہوگا کہاں پر ہے جنازہ، لے کر آئے. لما رآ ہو، جب حمزہ کو دیکھا، روایت کیا ہے، شہق شہقتن بکا بکاءن شدیدہ، ایک چیخ ماری ہے رسول خدا نے اور شدید گریہ کیا ہے. اور عجیب جملے فضیلت میں حمزہ کی ارشاد فرمائے. اچانک خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کی پھوپھی حمزہ کی بہن جناب صفیہ بنت عبد المطلب کو پتہ چل چکا ہے کہ بھائی دنیا سے جا چکا ہے، تو وہ احد کے میدان کی طرف آنا چاہتی ہیں. کہا کہ دیکھو حمزہ کی لاش پر چادر ڈال دو. یہ رسول خدا نے کیوں کیا؟ میں ایک جملہ کہہ دوں آپ سے. ختمی مرتبہ سمجھ گیا کہ جب میں مرد ہوں، خاتم النبیین ہوں، میں اپنے گریے پر قابو نہ رکھ سکا تو میری پھوپھی آئیں گی، مستور ہے خاتون ہے، کس طرح سے برداشت کریں گی. کہا چادر ڈال دو، خبردار لاش پر مت آنے دینا. اور یقیناً گئے رسول خدا اور تسلی دی، محرم ہے، بھتیجا ہے، بھائی کی اولاد ہے. یقیناً رسول خدا نے کلیجے سے لگایا ہوگا. صفیہ نے رسول خدا کو دیکھا ہوگا، علی کو دیکھا ہوگا، بنو ہاشم کے دیگر اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوگا، بھتیجوں کو دیکھا ہوگا. دل کو سکون آ گیا ہوگا. لیکن ختمی مرتبت نے صفیہ کو لاشیں پر نہیں جانے دیا. خدا سلامت رکھے، آپ سمجھ گئے. بس میں ایک جملہ کہوں، یا رسول اللہ، حمزہ ایک شہید تھے، بنو ہاشم کے محرم موجود تھے. جناب زینب کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب آپ کی بیٹی قتل گاہ سے گزری. وہاں ایک حمزہ تھا، یہاں زینب کے 18 بھائی بھتیجے، کہیں پر حسین کا لاشا، کہیں پر عباس کا لاشا.
کس صبر کے ساتھ آپ کی بیٹی مقتل سے گزری، کس طرح سے. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار